کہ کیا ہوتا ہے اخلاق؟ کہ جو بعض اخلاق کی ایسی شکیں ہیں جن کا تعلق انسانیت سے، مثلا اسلام نے منع کیا جھوٹ بولنے سے. ہر عاقل انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ اقرار کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا کام. یعنی اخلاق بعض اوقات مذہب سے بالا تر ہے، اور اخلاق کو کمانڈ اصل ہے شریعت پر، احکام پر، عقائد پر. ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کو تکلیف پہنچائیں، یہ اخلاق ہے. ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کا مال اٹھا لے. ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی غیبت کریں، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں، اس کی عزت کو پامال کریں، کیونکہ اخلاق کا کمانڈ اصل ہے. اس کا بعض اوقات احکام اور عقائد سے تعلق بھی نہیں، اور خود شریعت نے کہا کہ اخلاق کو کمانڈ حاصل ہے. مثال کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک آدمی ہر مہینے میں، روزانہ نہ کہوں، ہر مہینے میں ایک شادی کرتا ہے. ایک مہینے شادی کرتا ہے، اگلے مہینے طلاق دیتا ہے، پھر دوسری کر لیتا ہے. مثال کے طور پر عرض کر رہے ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کرتے بھی ہوں گے شاید. یہ عرب ممالک کے لوگ انڈیا میں، غریب ممالک میں، بنگلہ دیش میں جاتے ہیں، غربت کے لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایٹ اے ٹائم، کیونکہ ان کے ہاں متع نہیں ہے، ایٹ اے ٹائم نکاح پر بھی دستخط ہوتے ہیں اور طلاق پر بھی ہوتے ہیں. یہ نکاح پڑا جا رہا ہے، اگلے مہینے طلاق ہو جائے گی آٹومیٹکلی. بس کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ہر مہینے ایک شادی کرتا ہے اور اگلے مہینے طلاق دے دیتا ہے. شادی کرنے کو گناہ ہے جی؟ نہیں. حرام ہے جی؟ نہیں. طلاق دینی حرام ہے جی؟ نہیں. لیکن اس میں اگر یہ پہلو پایا جائے کہ وہ ذلیل کر رہا ہے خواتین کو ایسے کام سے، تو شریعت اسے منع کر دے گی، اس کے لیے حرام قرار دے گی. موضوع تبدیل ہو جائے گا. موضوع یہاں نکاح اور طلاق نہیں ہے، موضوع یہاں انسانیت کی تذلیل ہے، کیونکہ اسلام منع کرتا ہے انسانیت کی تذلیل سے. بس یہ کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا، اخلاق آیا، انٹر ہوا، اس نے کیا جو شرعی احکام جائز تھے ان کو حرام قرار دے دی. آپ مستحب روزہ رکھتے ہیں، آپ کے مستحب روزے کی وجہ سے ایک دوسرے آدمی کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے جائز نہیں کہ مستحب روزہ رکھیں. کیا ہے؟ یہاں پر اخلاق کا مسئلہ آ گیا، حقوق العباد کا مسئلہ آ گیا، یا آسان کہہ دوں ہیومنز رائٹس کا مسئلہ آ گیا. یہ بعض اوقات ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اسلام میں نہیں ہے. یہ جو حقوق العباد ہے نا، یہ ہیومن رائٹس ہے. نام مختلف ہے، ہم انہیں حقوق العباد کہتے ہیں، اسے شرعی اصطلاح کے طور پر لاتے ہیں، بغیر اس کے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، ہیومن رائٹس واچ کر رہا ہو، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کہ جس نے یہ مقرر کیے ہیں وہ دیکھ رہا. بس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اخلاق ہے، اس کو کمانڈ حاصل ہے احکام پر بھی اور عقائد پر بھی، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھتے حقوق العباد کا، اخلاق کا، تو نمازوں کا، روزوں کا، حج کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ دو سیکشن ہیں اسلام میں نا، حقوق العباد اور حقوق اللہ. اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق. خدا کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا ہوں. علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود فرما رہا ہے کہ میں بندوں کے حقوق نہیں معاف کر سکتا جب تک وہ خود معاف نہ کریں. نماز میں کمی بیشی ہو گئی، خدا معاف کر سکتا ہے. روزے میں کوتاہی ہوگی، خدا معاف کر سکتا ہے. استطاعت کے باوجود
آج اگر بجا نہیں لاتے، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگیں، معافی کی گنجائش ہے، لیکن کسی کی غیبت کریں گے تو خدا کہتا ہے میں معاف نہیں کر سکتا، کسی پر تہمت لگائیں گے خدا کہتا ہے معاف نہیں کر سکتا، کسی کا حق کھائیں گے خدا کہتا ہے معاف نہیں کر سکتا۔ اور حق ضروری نہیں ہے مالی ہو، جائیداد کا ہو، پراپرٹی کا ہو، بلکہ بعض کا گفتگو میں حق دوسرے کا ضائع کر دیتے ہیں۔ دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں تو حق یہ ہے کہ 5 منٹ یہ بولے، 5 منٹ وہ بولے، اس کو بولنے ہی نہیں دیا جا رہا، وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں بولنے کی، یہ نہیں بول رہا، اس کو ٹوک رہا ہے، قطع کلامی کر رہا ہے، یہ اس کا حق ضائع کر رہا ہے، اس کو اس نے جواب دینا ہے۔ وہ شریعت میں کہا جاتا ہے نا کہ 2 کان ہیں 1 زبان، یہ کیا ہے؟ زیادہ سنیں کم بولیں۔ جب کسی کا حق ضائع کرتے ہیں، ایک آدمی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اب کسی وجہ سے وہ سلام کرنے کے لیے، کسی کو احوال پرسی کرنے کے لیے، کسی کو ویلکم کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھائے تو آپ اس کی کرسی پر خود بیٹھ جاتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ حق ہے اس کا، اس کو ضائع کرنے کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ وہ اس معاملے میں اپنا حق قیامت کے دن آپ سے لے سکتا ہے، قبر میں اس کا سوال ہوگا۔ اس لیے شریعت میں ہے کہ ایک آدمی اگر معاشرتی لحاظ سے کمزور ترین فرد ہے، اقتصادی لحاظ سے اگلی صف میں بیٹھ گیا ہے، اب وزیر اعظم اسے نہیں اٹھا سکتا کیونکہ پہلے آیا ہے۔ حق جو ہے کیا ہوا؟ اس کو حاصل ہو گیا ہے، اس کا رائٹ ہے۔ اور پھر دیکھیں اسلامی جو عبادات ہیں اس میں برابری کا، عدل کا، انصاف کا جو ہے وہ درس دیا گیا۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا، مشہور شعر ہے، جب عین وقت ہوا نماز کا، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کہ جب نماز کا وقت ہوا، یہ ایاز تھا، اس کا غلام تھا، نوکر تھا، وہ اور دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے، اس میں فرق نہیں رہا۔ بس اسلام آیا ہے انسانیت کا درس دینے کے لیے، اور یہ اسلام کی کرامت ہے کہ اس نے غلامیت کو ختم کر دیا، لوگوں کو آزاد کر دیا، اور لوگوں کو درس دیا کہ ہر آدمی اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اور اس کے کچھ رائٹس ہیں۔ دوسرا آدمی اس پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اگر ڈاکہ ڈالے گا تو کس کے سامنے جائے گا؟ اللہ پاک کے سامنے جائے گا، اس کے سامنے سے جواب دینا پڑے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے جو قوانین بنائے ہیں ان کی 3 سیکشنز ہیں، اصول دین ہے، فروع دین ہے اور اخلاق ہے۔ عقائد ہے، عبادات اور احکام ہے، اور کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اور اخلاق کو کمانڈ حاصل ہے، پوچھ گچھ ہوگی، جواب دہی ہوگی، اس کی آپ کو جواب دینا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور پھر بعض ایسے حق ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم پر حق نہیں ہے۔ آپ ایک محلے کے رہنے والے ہیں، کچھ لوگ وہاں غریب ہیں، محتاج ہیں، نان شب کے محتاج ہیں، اگر وہ بھوکے سوتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے، اگر کوئی ٹربل ہے آپ ذمہ دار ہیں اس کے، ہمسائے میں آپ کے کوئی رہتا ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کسی حوالے سے، آپ اس کی مدد اگر نہیں کرتے تو آپ جواب دیں۔ یعنی جو خدا نے قانون ہمیں بنایا، ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ کوئی ایسے قانون نہیں ہے کہ جن پر فرشتے ہی عمل کر سکتے ہیں اور یہ فرشتوں کے لیے ہیں، نہیں، یہ عام نارمل قانون ہے۔ آپ یہاں سے گھر تک جاتے ہیں تو ممکن ہے راستے میں آپ 10 حقوق ضائع کریں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اپاہج آدمی ہے وہ کھڑا ہے، اس کے لیے نہیں سیٹ چھوڑتے تو آپ گناہگار ہیں۔
آدمی خاتون ہے, بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے, آپ کھڑے ہو سکتے ہیں 10 منٹ, کھڑے نہیں ہوتے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا حق ضائع کر رہے ہیں. بس اسٹاپ پر آپ کھڑے ہیں, آپ دیر سے گئے ہیں, آپ نے سب سے آخر میں چڑھنا تھا, آپ کیا کرتے ہیں؟ چیٹنگ کر کے آگے چلے جاتے ہیں تاکہ مجھے بیٹھنے کی سیٹ مل جائے وہاں پر, آج دیر سے اسٹاپ پر. تو یہ آپ نے کسی کا حق ضائع کیا. یعنی یہ اسلامی قوانین صرف اس سے مربوط نہیں ہے کہ آپ نماز صحیح پڑھیں جی, روزہ صحیح بجا لائیں, جو داڑھی تھوڑی سی لمبی رکھ لیں, جمعے میں شرکت کر لیں, مجالس میں شرکت کر لیں, پاکستانی کپڑے پہن لیں, بس آپ کا کام مکمل ہو گیا, اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو دین اسلام ہے دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے کہ چرچ سے باہر کوئی تعلق نہیں ہے, چرچ اور باہر کی دنیا مختلف ہے. گردوارہ اور باہر کی دنیا مختلف ہے نہیں. اسلام کہتا ہے یہ صرف یاد دلانے کے لیے ہے یہ مسجد اور امام بارگاہ, ورنہ ہر جگہ اسلام ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی لمحہ ہے نہیں ایسا جہاں اسلام کا قانون لاگو نہ ہوتا. جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں, آپ نے اسلام پر عمل کرنا ہے. اور پھر یہ آپ کے سینے میں جو اسلامی شریعت ہے نا, پاک و مطہر, جو آپ نے مجالس میں سیکھی ہے, امام بارگاہ میں سیکھی ہے, مسجد میں سیکھی ہے, یہ آپ پر فرض ہے کہ آئندہ نسلوں تک اس کو منتقل کریں. بسم اللہ.